ماہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے، ایک دو دن باقی ہیں، اتوار کو شاید روزہ ہو جائے۔ تو آج کا جمعۃ المبارک استقبال ماہ رمضان المبارک، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ ہر سال جیسے ہی رمضان قریب آتا آپ اس کا استقبال فرماتے۔ استقبال خطبہ جو ہوتا تھا ماہ مبارک کا، وہ استقبالی خطبہ بھی آپ ارشاد فرماتے، لوگوں کو عبادت پر ابھارتے، لوگوں کو دعوت دیتے کہ وہ عظیم مہینہ، اس کا چاند طلوع ہونے والا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ اللہ نے رکھا ہے کہ جس کا تصور انسانی ذہن، انسانی حواس کر ہی نہیں سکتے کہ اللہ نے اس ماہ مبارک میں بندوں کے لیے کیا رکھا ہے۔ تو اللہ کے محبوب کی سنت، آپ کی سنت، اس کو زندہ کرتے ہوئے اور اس سنت کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے ہم بھی آج کے جمعہ میں استقبال ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم بیان کریں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماہ رمضان المبارک 12 مہینوں میں اس طرح چمک رہا ہے کہ جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہوتا ہے، اپنی فضیلت کے اعتبار سے اور جہنم کے چھٹکارا کے حوالے سے، دوزخ سے چھٹکارا کے حوالے سے۔ اللہ کی رحمت ہر لمحہ بندے پر برس رہی ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ اس کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن ماہ رمضان المبارک میں اللہ کی رحمت جس عروج پر ہوتی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، ورنہ ماہ مبارک کے علاوہ بھی اللہ کی رحمت اس پر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ لیکن اس ماہ کے اندر خاص طور پر اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جیسے کہ میں نے درس قرآن کے اندر عرض کیا تھا کہ اگر کوئی شخص دروازہ کھٹکھٹائے ہی نہ تو اس کے لیے دروازہ کھلے کیسے؟ اگر کوئی سفر پہ نکلے ہی نہ تو اس کو منزل ملے کیسے؟ اگر کوئی اپنا دامن بچھائے ہی نہ اس کے دامن میں کچھ آئے کیسے؟ تو یہ مثال ماہ مبارک کی بھی ہے، سیم یہی معاملہ قرآن کا ہے کہ بھئی کوئی آئے تو صحیح، تو پھر قرآن اپنا فیض اس کو دے، پھر اس کے دل و دماغ کو قرآن معطر کرے۔ لیکن جو آئی نہ اور گھر میں بیٹھا رہے اور قرآن کھولی نہ تو اس کو قرآن فیض کیا دے گا؟ یہی معاملہ سیم رمضان المبارک کا ہے کہ ماہ مبارک ہم پورا غفلت میں گزار دیتے ہیں، اور کھانے پینے میں اور سحری افطاری کی تیاری میں اور دیگر چیزوں میں کوئی اپنا کہتا ہے جی ماہ مبارک میں تو میرا کاروبار بڑا چمک جاتا ہے، مجھے 11 ماہ سے زیادہ پروفٹ تو اس ماہ میں ملتا ہے۔ تو اگر ہم اس ماہ میں اس کو بھی غفلت سے گزار دیں اور پھر ہم کہیں کہ ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں ہے، تو اس میں ماہ مبارک کا تو کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو لمحہ لمحہ اپنی رحمتیں لٹا رہا ہے، اس کی صبح ہو یا شام ہو، دن ہو یا رات ہو، وہ تو لمحہ ہر ساتھ اور ہر گھڑی اس کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ لیکن کوئی آئے تو صحیح، کوئی رحمت لینے والا تو ہو، کوئی اپنا دامن تو بچھائے۔ اگر کوئی دامن بچھانے والا ہی نہیں ہے تو ماہ مبارک آئے گا جیسے ہر سال آتا ہے اور پھر اسی طرح گزر جاتا ہے، اور ہم اسی طرح رہتے ہیں جہاں کھڑے تھے۔ 30 دن گزرنے کے بعد ہم اسی مقام پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا کھویا اور کیا پایا، یہ ہمارا ہر ماہ مبارک میں آخری رمضان کے اندر ہمارا درس ہوتا ہے کہ ہم نے اس ماہ مبارک کے اندر کیا کھویا ہے، ہم نے اس ماہ مبارک میں کیا پایا ہے۔ تو عموماً یہی جواب ہوتا ہے کہ جی ہم نے تو کھویا ہی کھویا ہے، ہم نے پایا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس پر بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ خدا کے لیے اس ماہ مبارک کو آپ غفلت کی نظر نہ کیجیے، غفلت کی نظر نہ کریں، بلکہ یہ ماہ مبارک اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ دن ہو تو روزہ کے ساتھ ہو، اور روزہ بھی وہ والا کہ جو روزے کا کنسیپٹ اسلام میں ہے۔ ایک کنسیپٹ روزے کا اسلام میں ہے اور ایک کنسیپٹ روزے کا ہمارے ہاں ہے۔ ہمارے ہاں جو تصور ہے روزہ کے بارے میں وہ کچھ اور ہے،
اور قرآن میں، اسلام میں، حضور کی تعلیمات میں روزے کا کانسیپٹ، اس کا تصور کچھ اور ہے، روزے کا مقصد کچھ اور ہے، روزے کی حکمتیں، اس کی لاجک آپ ذرا پڑھیں کتابوں کے اندر، آپ کو پتہ چلے کہ یہ ماہ مبارک باقاعدہ طور پہ ہر سال کے اندر ایک ماہ اگر رمضان المبارک روزے کے لیے رکھا گیا ہے، مسلمانوں کے لیے، بندوں کے لیے، اس میں بہت بڑی حکمت ہے۔ مسلمانوں کو پریکٹس کرائی جاتی ہے بہت ساری چیزوں کی جس کو مسلمان بھول چکے ہوتے ہیں، لیکن ماہ مبارک گزرنے کے بعد بھی ہم اسی مقام پہ ہوتے ہیں جہاں پہلا روزہ ہوتا ہے۔ جب چاند رات ہوتی ہے تو پھر اسی مقام پہ کھڑے ہیں، ہمارے اندر کوئی چینجنگ نہیں آتی، کوئی تبدیلی نہیں آتی، کوئی انقلاب نہیں آتا، دل کی کیفیت نہیں بدلتی، حالات نہیں بدلتے، دن رات کے ہمارے جو دن رات کی روٹین ہے وہ نہیں بدلتی۔ ماہ مبارک تو ہماری روٹین کو بدلنے آیا تھا، ہماری سوچ کو بدلنے آیا تھا۔ ماہ مبارک تو ہمارے اندر کوئی انقلاب برپا کرنے کے لیے آیا تھا، کچھ تبدیلیاں رونما کرنے کے لیے آیا تھا۔ اگر ہمارے دل کی کیفیت وہی ہے، اگر تزکیہ نفس نہیں ہوا، دل اسی جگہ کھڑا ہے اور وہ اسی طرح کالا کا کالا رہا، تو پھر رمضان مبارک نے، اس کا مطلب ہے آپ نے ماہ مبارک میں کچھ بھی نہیں پایا، بس صرف کھویا ہی کھویا ہے، چاہے وہ افطاری کا وقت ہو یا سحری کا ہو۔ تو خدا کے لیے اس ماہ مبارک میں کم از کم ہم اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ ہم نے دن کو روزہ رکھنا ہے، نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، ہم نے ایک قرآن مکمل طور پہ پڑھنا ہے۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں ہے۔ جس انداز سے ہم قرآن پڑھتے ہیں اس سے تو بہتر ہے کہ قرآن پڑھا ہی نہ جائے، بلکہ پہلے سیکھا جائے اور پھر قرآن پڑھا جائے۔ جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ قرآن سیکھ لے، وہ سمجھے کہ قرآن کا نزول اسی ماہ مبارک میں ہوا تھا، رب کا قرآن ماہ مبارک میں اترا تھا۔ اس ماہ کو جو نسبت قرآن کے ساتھ ہے تو میں قرآن کو اس مرتبہ سیکھ لیتا ہوں۔ میں نے یہ کیوں کہا کہ آپ قرآن پڑھیں نا؟ اس لیے کہ بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں روایت باقاعدہ اشارہ کرتی ہے کہ ان کو فیض ملنا تو دور کی بات، ان کے گناہ جھڑنا یا دور ہونا تو دور کی بات، بلکہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ہمارا کوئی لفظ سیدھا نہیں ہوتا۔ ہم جس طرح قرآن، وہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ کوئی عربی سن رہا تھا اور کوئی حافظ صاحب قرآن پڑھ رہے تھے، اس نے کہا کہ وہ غصے میں آ گئے، اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا قرآن پڑھ رہا ہوں، اور آپ کو تو مجھے یعنی اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا کہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔ اس عربی نے کہا کہ جو ظلم تم قرآن کے ساتھ کر رہے ہو، اس ظلم پر میں تمہیں اپریشیٹ کروں؟ یعنی ہم تو معنی کو بدل دیتے ہیں، جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں اس کے معنی تب تبدیل ہو جاتے ہیں، بعض اوقات تو یعنی معنی کفریہ معنی بن جاتا ہے۔ ہمیں توجہ نہیں، ہمیں کیا ضرورت؟ ہم دنیا کا ہر علم سیکھتے ہیں، ہر فن، ہر ہنر دنیا کا سیکھتے ہیں، نہیں سیکھتے تو ہم قرآن نہیں سیکھتے، نہیں سیکھتے تو ہم دین کے مسائل نہیں سیکھتے، اور ہمیں آگے سے دلائل دیے جاتے ہیں۔ قاری صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے زمانہ کیسا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے قرب قیامت چل رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کتنا مشکل ہے دین پر عمل کرنا۔ آپ تو مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ تو بازار نہیں جاتے، آپ کو تو معلوم نہیں باہر کے معاملات کیا ہیں، آپ تو مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ کو کیا پتا کہ باہر کے معاملات کیسے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ دور ختم ہو گیا کہ ملا کی دور مسجد تک وہ ختم ہو گیا، اب معاملات کچھ چینج ہو گئے، اب کچھ تبدیلیاں آ گئی ہیں، ابھی اور آئیں گی انشاءاللہ۔ ایک بات تو یہ غلط ہے کہ علماء کو باہر کا نہیں پتا، وہ صرف دین کے ساتھ ہے۔ جس کے سینے میں رب کا قرآن ہو، اور جس کے سینے میں مدینے والے کا فرمان ہو، جس کے سینے میں اسلام کے 14.5 صدیوں کا دین اور تاریخ ہو، ہسٹری آف اسلام ہو، رب کعبہ کی قسم ہے وہ ہر شے کو جانتا ہے۔ جس کے سینے میں قرآن کا نور موجود ہے، آپ تو روشنی سے دیکھتے ہیں، وہ قرآن کے نور سے دیکھتا ہے۔ لہذا یہ جملہ بھی تبدیل کرو کہ ہم تو طالب علم ہیں، علماء کو پتہ نہیں چلتا، آپ کو کیا پتا کہ اس معاشرے میں زندہ رہنا کتنا مشکل ہے، سروائیو کرنا کتنا مشکل ہے۔ میں نے کہا آپ کے لیے مشکل ہے، بلال کے لیے آسان تھا، ہمارے لیے مشکل ہے، میرے لیے مشکل ہے ممبر پہ بیٹھ کے بیان کرنا، اور بلال کے لیے آسان تھا ممبر پہ بیٹھ کے بیان کرنا، اور ہے 10 کھانے سامنے رکھ کے سحری کرنا، اور 10 ڈشیں سامنے رکھ کے 10 قسم کے مشروبات
10 قسم کے میوہ جات سامنے رکھ کے افطاری کرنا یہ اور ہے، اور بدر میں کھجور چوس کے روزہ رکھنا اور کھجور کی گٹھلی چوس کے افطاری کرنا اور ہے۔ لہذا اس دفعہ اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ آ جائے، اور ماہ مبارک اب دیکھیں ہمارے لیے کتنی یقین جانی آسانیاں ہیں۔ مسجد میں آئیں تو اے سی لگے ہوتے ہیں، اب یہ بات بھی بعد میں ہوگی کہ آج اے سی نہیں چل رہے تھے، بھئی ابھی موسم ہی نہیں آیا۔ سردیوں میں آپ کے لیے ہیٹر کا اہتمام، سردیوں میں گرم پانی کا اہتمام، گرمیوں میں قالین بچھے ہوئے، ٹھنڈے پانی کا اہتمام، پنکھوں اے سی کا اہتمام۔ یار آج کے دور کا بندہ کہہ رہا ہے کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ بلال نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ دین پہ چلنا مشکل ہے۔ بلال کو تو، یعنی میں صرف بلال کی مثال دے رہا ہوں رضی اللہ تعالی عنہ، باقی ہر صحابی نے اپنی اپنی قربانیاں دی ہیں۔ انہوں نے تو طوفانوں میں کھڑے ہو کے کہا اللہ احد اللہ احد، وہ تو طوفانوں میں کھڑے ہو کے دشمن کو للکارتے رہے، وہ تو بھوک برداشت کر کے بھی رب کو پکارتے رہے، وہ تو عین جنگ میں بھی قرآن کی تلاوت کرتے رہے، وہ تو تیروں کی بارش میں بھی سجدہ رب کا کرتے رہے۔ اور آج کا مسلمان وہ کہے کہ حالات بڑے مشکل ہیں، اسلام پہ چلنا بڑا مشکل ہے، ابھی تو وہ دور نہیں آیا جس کی نشاندہی رب کے حبیب نے کی ہے کہ دین پہ چلنا اتنا مشکل ہوگا جیسے ہاتھ میں کوئی انگارہ پکڑ لے۔ اتنا مشکل تو دور آنے والا ہے، اگر اس دور کے اندر بھی بعض بندگان خدا وہ انگارے پر پاؤں رکھ کر یا ہاتھ میں پکڑ کر دین پر چلیں گے تو ہمارے لیے کیا مشکل ہے۔ ہم نے تو اس حالات کو نہیں دیکھا، ہمارے سامنے تو وہ مشکلات نہیں ہیں۔ میں تو ابھی ماہ مبارک کے دروس تیار کرتے ہوئے اللہ کی عزت کی قسم ہے آنکھیں نم تھی کہ یار ہماری حیثیت یا ہماری جان کیا حضور کی جان سے زیادہ پیاری ہے؟ میری جان کیا صدیق کی جان سے زیادہ پیاری ہے؟ میری جان کیا عمر پاک کی جان سے زیادہ پیاری ہے؟ میری جان کیا حضور کے نواسے، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سرور، دل کا چین حضرت سید الشہداء امام حسین سے میری جان زیادہ پیاری ہے؟ کہ تھوڑی سی تکلیف ہے تو میں کہتا ہوں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ جن کے لیے تھا انہوں نے ایک جملہ نہیں بولا کہ دین پہ چلنا مشکل ہے۔ جو 10 کھانے صبح کھاتے ہیں، 10 شام کو کھاتے ہیں، ان کے لیے دین پہ چلنا مشکل ہے۔ جو سارا دن اے سی میں بیٹھ کے رمضان کا روزہ گزارتا ہو، جو سارا دن سو کر رمضان کا روزہ گزارتا ہو، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ آپ نے تو کہا ہے کہ سونا بھی عبادت ہے۔ دلیل دیکھیں ذرا، ہماری عوام یقین جانیے علماء سے باتیں سن کے نا چن چن کے اپنے لیے آسانیاں تلاش کرتے ہیں۔ آپ نے تو کہا ہے کہ روزے میں سونا عبادت ہے، آپ کی بات پہ تو عمل کر رہے ہیں کہ ہم سو رہے ہیں، زور کی نماز گئی ہم سو رہے ہیں، عصر کی نماز گئی جماعت کیوں سو رہے ہیں، ہم نے ماہ مبارک میں قرآن نہیں پڑھا، عرش سے اترا ہوا قرآن، رب کعبہ کی قسم اللہ کے حبیب کی سینہ اقدس میں نازل ہوا ہوا قرآن، وہ قرآن ہم ایک نہیں پڑھ سکتے ماہ مبارک میں، سمجھ کے ایک رکوع نہیں پڑھ سکتے، اور دلیل دیتے ہیں کہ آپ نے تو کہا تھا سونا عبادت ہے، ہم آپ کی بات پہ عمل کر کے سو رہے ہیں، عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ میں نے کہا اسی کو آپ پازیٹیو لے لیتے، نیگیٹو ہی لینا تھا، پازیٹیو لے لیتے کہ جس ماہ مبارک میں سونا عبادت ہے، اگر اس ماہ میں قرآن کی تلاوت کی جائے تو کتنا عبادت ہوگی، اگر سونا عبادت ہے رب کا قرآن پڑھنا کتنی عبادت ہوگی، اگر ماہ مبارک میں سونا عبادت ہے کسی غریب کی مدد کرنا کتنا ثواب ہوگا، اگر ماہ مبارک میں سونا عبادت ہے تو پھر جاگ کے رات کے وقت میں تہجد کی نماز میں رب کو پکارنا کتنا عبادت ہے، اگر ماہ مبارک میں سونا عبادت ہے تو پھر اللہ کو پکارنا، اس کے محبوب کو پکارنا، ذکر مصطفیٰ، ذکر خدا، قرآن کی تلاوت، حضور کی نعتیں، پھر وہ عبادت کریں گے تو کیا لطف آئے گا انشاءاللہ۔ نیگیٹیو ہی لینا ہے آپ نے، نیگیٹیو ہی لینا ہے آپ نے کہ سونا عبادت ہے، تو بھائی وہ سونا وہ عبادت ہے کہ جو روزہ رکھ کے نماز پڑھ کے سویا ہو، جس نے نماز نہیں پڑھی سو رہا ہے اس کو عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ یہ نہیں کہے گا کہ اگر رمضان میں عبادت کا ثواب ڈبل ہے تو نماز چھوڑنے کا جو اگر ڈبل ہو جائے گناہ تو پھر، اگر رب کی رحمت وسیع ہے ماہ مبارک میں
رب کی رحمت جوش میں ہوتی ہے تو جو ماہ مبارک میں قسم اٹھا کے جھوٹا سودا بیچتا ہے اور وہ ملاوٹ کرتا ہے ماہ مبارک میں، تو اس نے کبھی نہیں سوچا کہ رب کی رحمت تو وسیع ہے اور جوش پر ہے۔ اگر اللہ کا غضب وہ جوش میں آ گیا کہ تو ماہ مبارک بھی نہیں سنبھل سکا، تو اپنی حالت ماہ مبارک بھی نہیں سنوار سکا، اگر جہاں اللہ نے پکڑ لیا ان بطش ربک لشدید، رب کی رحمت وسیع ہے کوئی شک نہیں ہے، لیکن رب کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ آدھی باتیں اپنے لیے پڑھ لینا، اپنے لیے مسائل نکال لینا، وہی رب ہے جس کے بارے میں کہا انہ هو الغفور الرحیم، لیکن اسی رب کے بارے میں قرآن میں ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک عذاب۔ اسی رب کے بارے میں عذاب مہین کا لفظ بھی آیا ہے، عذاب محیط کا لفظ بھی آیا ہے، عذاب عظیم کا لفظ بھی آیا ہے۔ ہم آدھا پڑھتے ہیں، اپنے مطلب کی بات نکالتے اور آگے چل پڑھتے ہیں۔ رب کی رحمت وسیع ہے، میرا رب بڑی وسعتوں والا ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع، اس کا محبوب بھی وسعتوں والا، اس کی رحمت بھی بڑی وسیع۔ لیکن یہ بات تو یاد رہے، وہی بات ہے کہ جی اللہ اتنا رحمتوں والا ہے۔ میں نے کہا جس رب نے جنت کو تیار کیا ہے نا، اسی رب نے جہنم کو بھی تیار کیا ہے۔ امید قائم رکھیں، لیکن اتنی بھی امید نہ ہو کہ بندہ جو ہے وہ بچہ ایک دن تیاری نہ کرے اور امتحان میں وہ امید لگا کے بیٹھا ہو کہ رب کی رحمتیں وسیع ہیں، میرے تو جناب ٹاپ پہ جاؤں گا، میں ٹاپ کروں گا کلاس کو، کیوں کہ میں ایک دن بھی نہیں پڑھا، لیکن اللہ پہ مجھے رحمت پہ بڑا یقین ہے مجھے۔ آپ کہیں گے بھائی بے وقوف بندے، نادان، رب کی رحمت وسیع اس معنی میں ہے کہ عبادت رب کی کرو، روزہ رکھو، تراویح کے اندر شرکت کرو، قرآن کی تلاوت کرو، کوئی نہ کوئی مسائل سیکھو، دین سیکھو، اب اللہ کی رحمت پہ یقین کرو، اللہ جنت عطا فرما دے گا انشاءاللہ۔ یہ ہمارا الٹا حساب کتاب ہے، سارے کام چھوڑ دیں گے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، بھائی اس میں شک ہی نہیں ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ لیکن اسی رب نے زمینوں کو حکم دیا تھا کہ لوگوں کو اپنے اندر لے لو، قرآن نہیں پڑھا؟ اسی رب نے کہا تھا آسمان سے پتھروں کی بارش ہو، اسی رب نے لوگوں کی شکلوں کو بدل دیا تھا، انسانوں کو بندر بنا دیا تھا اسی رب نے۔ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ وائن سائیڈڈ ہمارا مطالعہ تو کیا ہے، بس اللہ ہی بہتر کرے۔ تو خدا کے لیے ایک دن باقی ہے، حضور کی سنت ہے کہ ماہ مبارک سے پہلے ماہ مبارک کی تیاری کرو۔ قرآن مجید کے اندر وہ آیت موجود ہے، ہمارے لیے روزہ کتنا آسان ہے۔ پچھلی امتیں رات کے وقت بھی روزہ، ہم افطاری کرتے ہیں ساری رات، آپ ریسٹ مارو جناب، ساری رات کھاؤ پیو آرام کرو جو بھی کرنا ہے، صبح اٹھ کے پھر آپ نے یہ اپنے معاملات کرنے ہیں سحری۔ لیکن پہلے معاملات کچھ اور تھے، میں نے بارہا آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ ہماری صورتیں، ہماری شکلیں رب کے سامنے تو محبوب کا چہرہ ہے، اللہ اکبر، وہ دعا کا مکھڑا ہے، وہ لیل کی زلفیں ہیں کہ اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، ہماری کوتاہیاں معاف ہو جاتی ہیں، ہماری نافرمانیاں یقین جانیے صرف اور صرف کرم ہے، مدینے والے آقا کا کرم ہے۔ بس یہ جو بات بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ آج ترنم ہی نہیں آئی، چلو اب یہ ذہن میں نہیں تھا، ابھی آ گئے تو مل کے پڑھ لیتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی 1% بھی کوئی شک، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ سب مدینے والے آقا کا کرم ہے۔ یہ سب تمہارا، اب سارے جاگ گئے، ماشاءاللہ، کیا بات ہونی چاہیے محبت۔ میں تو خود چشتی ہوں، اور چشتیوں کو اللہ نے درد عطا کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کوئی علمی باتیں، کوئی کڑوی باتیں نہیں سنا کرے نا، کہ ساری میٹھی میٹھی باتیں نہیں، کڑوی باتیں، کڑوی دوائی بڑی جلدی کام کرتی ہے، کیا خیال ہے؟ تو اب بڑے سارے جاگ گئے، پہلے کوئی ناراض بیٹھے تھے لگتا ہے۔ میں اپنے سمیت اپنے آپ کو بیچ میں رکھ کے بات کرتا ہوں ہمیشہ، میرے سمیت، میں شعر پڑھتا ہوں توجہ، میرے سمیت اس سال ہم کوشش کریں کہ ماہ مبارک کا کوئی لمحہ انشاءاللہ ہم غفلت سے نہیں جانے دیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں ہے امید اللہ پہ،
بلکہ مجھے امید نہیں ہے، مجھے تو یقین ہے۔ اللہ اکبر۔ امید کہاں؟ امید کہیں اور ہوتی ہے، رب کے حساب سے ہمیں یقین ہے، اللہ کی رحمت پہ امید نہیں، یقین۔ لیکن یقین تب ہے کہ جب ہم کچھ کہا مانیں گے اللہ کا، اس کے محبوب کا، پھر ہم امید نہیں، پھر یقین رکھیں گے عمر پاک کی طرح کہ فرمایا اگر ایک جنتی ہو، حکم دیا جائے سارے جہنمی، ایک جنتی کا مجھے امید ہے کہ وہ جنتی عمر پاک ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ڈر کا معاملہ کیا تھا؟ کہ اگر کہا جائے سارے جنتی ہیں اور ایک جہنمی ہے تو مجھے اللہ سے خوف ہے کہیں وہ ایک عمر نہ ہو۔ آگے نا پورے بیان کا خلاصہ یہ بات، ایمان ہے ہی امید اور خوف کے درمیانی شے کا نام ایمان ہے۔ مل کے پڑھیے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ مل کے سارے پڑھنے ذرا تاکہ یہ عقیدہ ہو جائے۔ واقعتاً اس مسجد میں بیٹھنے والے ہر امتی، ہر غلام، ہر انسان، ہر مومن کا عقیدہ یہ ہے ہم عبادت کریں گے، ضرور کریں گے، لیکن اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے ہم آمنہ کے لال کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔